برصغیر میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو دراصل وہ ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم کا فرد بن گیا، اور اسی دن ہندوستان میں دو قومیں بن گئی تھیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ ہندو اور مسلمان کی علیحدہ قومیت کا یہی تصور مطلبہ پاکستان، قیام پاکستان کا محرک تھا، اور یہی تصور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ایک قرارداد کی صورت میں پیش کیا گیا، جس کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ 23 مارچ کے تاریخی اجلاس میں شیر بنگال مولوی اے کے عبدالحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جس کی چودھری خلیل الرحمن، مولانا ظفر علی خان، عبداللہ ہارون، اورنگ زیب، نواب اسماعیل، قاضی محمد عیسیٰ اور بیگم محمد علی جوہر نے تائید کی۔ قرارداد لاہور 400 لفظ اور 4 مختصر پیراگراف پر مشتمل تھی۔ قرارداد لاہور میں کہا گیا کہ آل انڈیا یا مسلم لیگ کے اجلاس کی یہ رائے ہے کہ یہ مسلمہ رائے ہے کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، تاوقت یہ کہ وہ مندرجہ ذیل اصول پر واضح نہ کیا گیا ہو، یعنی جغرافیائی طور پر متصل علاقوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے گی جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مثلاً ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے۔ ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جس کی مشمولیت واحد 3 خود مختار اور مقتدر ہوں۔ نژاد واحدوں اور خطوں میں اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق و مفاد کا مناسب موثر اور حکومتی تحفظ ان کے مشورے سے آئین میں صراحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ قرارداد لاہور کا پاس ہونا تھا کہ ہندو لیڈروں اور اخبارات نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پرتاب، میلاپ ٹریبیون اور دیگر ہندو اخبارات نے اگلے ہی روز قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا، حالانکہ قرارداد میں کسی بھی جگہ لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا گیا۔